اب جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو سمجھو, یہ کتنا ظالمانہ نظام ہے دنیا میں مسلط کیا ہے. ٹیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں, ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے, حضرات فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اب کسی سے اس کا مال تو لیا جا نہیں سکتا پرمیشن کے بغیر, لیکن علماء نے بیان کیا کہ کچھ اجتماعی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے لیے ضروری ہیں اور وہ فری میں نہیں ہوتی, اس پہ سب کا پیسہ خرچ ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی سروس کسی کو دی جا رہی ہے, اس میں 4 آدمی پیسے دے رہے ہیں, 3 نہیں دے رہے, لیکن چوتھا اس سروس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, تو پھر اس سروس کے بدلے میں اس سے زبردستی پیسے لیے جا سکتے. یہ والا ٹیکس حلال ہے, بس اس سے زیادہ حلال بولو نہیں ہے. مثال کے طور پر گلی میں سڑک ڈل رہی ہے جو سب کا فائدہ ہے, یا محلے میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے جس میں سب کا فائدہ ہے. حکومت کہتی ہے گٹر کے ڈھکن لگیں گے سیکٹر 10 نارتھ کراچی میں, تو سیکٹر 10 نارتھ کراچی سے حکومت سب گھروں پہ ڈیوائڈ کرے, سب گھروں سے اتنا پیسہ ہوگا اور اتنے گٹر کے ڈھکن آئیں گے اور اس طرح سے فٹ ہوں گے. اس میں اگر کوئی گھر پیسے نہیں دے رہا تو زبردستی لیے جا سکتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اس میں یہ تو اجتماعی ضرورت ہے بھائی, بس یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا لیا جا سکتا ہے, ضرورت سے زائد نہیں لیا جا سکتا. اور ضرورت میں اور عیش میں فرق ہے. ضرورت کہتے ہیں اگر یہ نہ لیے جاتے لتضرر, نقصان ہوتا لوگوں کو, نقصان سے بچنے کے لیے تو لیے جا سکتے ہیں, اضافی سہولتوں کے لیے نہیں لیے جا سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ کا کیا خیال ہے, گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کمانے کے کہ گٹر کے ڈھکن بھی خود ہی اپنے پیسوں سے لگا دے؟ اور ہو کیا رہا ہے دنیا بھر میں, تیل کے ذخائر ہیں, سونے کے ذخائر ہیں 100 سال کے, اور ٹیکس کتنا لیا جا رہا ہے 40%. اب کوئی ان سے پوچھے کہ یہ جو 40% آپ تنخواہ داروں سے ٹیکس لے رہے ہو, فائدہ تو اس سے سب اٹھا رہے ہیں, جب روڈ بنے گا تو تنخواہ دار کے علاوہ بزنس مین بھی فائدہ اٹھائے گا. بزنس دنیا میں سب سے کم ٹیکس ارب پتی تاجر دیتے ہیں, اور پابندی سے جو ٹیکس دیا جاتا ہے وہ تنخواہ دار لوگ دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی محدود تنخواہیں ہیں, ان کو ٹیکس کٹنے کے بعد تنخواہ ملتی ہے, جبکہ فائدہ سارے بولو نا برابر اٹھا رہے ہیں. یہ کیا, اس کو چوری ڈکیتی ہلکا لفظ ہے اس کے لیے, صحیح ہے نا, لیکن یہ بڑی ایک سسٹمیٹک ہے, لہذا نہ ان کو چور کہا جاتا ہے نہ ان کو ڈکیت کہا جاتا ہے. جب حکومتی ایسے قوانین علماء کے سامنے آتے ہیں, علماء فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے ناجائز ہے, تو لوگ کہتے ہیں ان کو مولویوں کو تو مفتیوں کو تو ناجائز کے علاوہ کوئی لفظ آتا ہی نہیں ہے. بھائی مفتی کا کام ہے خدائی قانون بنانا بتانا, تو وہ جہاں جہاں اللہ نے ظلم کو روکا ہے نا مفتی بتا دے گا. آپ کو برا اس لیے لگے گا کہ آپ کی عیاشی اس میں ختم ہو رہی ہے, عیاشی ختم ہو رہی ہے. اس لیے علماء نے ٹیکس کے بارے میں ایک اصول یہ بیان کیا. پہلا اصول یہ بیان کیا کہ جتنی ضرورت ہو اتنا لیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا. ایک بات. نمبر 2, جن جن لوگوں کو سروسز دی جا رہی ہیں خاص انہی لوگوں سے لیا جائے گا, ان سے نہیں لیا جائے گا جن کو سروس نہیں مل رہی ہے. اضافی کچھ نہیں لیا جائے گا, اضافی کچھ نہیں.